السلام علیکم فرینڈس، کیسے اب سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈس، میں نے روح یارم ناول ریڈ کیا تھا۔ وہ ناول سب کو بہت پسند آیا تھا، مجھے بھی بہت پسند آیا تھا اور سب کو بے صبری سے انتظار تھا کہ اس کا سیزن 2 کب آئے گا۔ تو اب اس کا سیزن 2 آ چکا ہے، عشق یارم، اس لیے آج میں یہ سٹارٹ کرنے والی ہوں۔ تو چلیے آج اس کے فرسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو ناول کیسا لگا۔ وہ ہر طرف اسے ڈھونڈ رہا تھا، کسی کی اتنی ہمت کہ کوئی اس کے روح کو تکلیف پہنچائے۔ کون تھا اس کا ایسا دشمن جس میں اتنی ہمت آ گئی تھی کہ وہ ڈیول سے پنگا لیتا؟ راشد اس کھیل کا سب سے کمزور مہرہ تھا، جس میں اتنی ہمت آ گئی تھی کہ وہ ڈیول کی کمزوری پر حملہ کرتا۔ ہر ممکن کوشش کے باوجود بھی وہ اسے ڈھونڈنے میں کامیاب نہ ہو سکا، اور پھر اسے ایک فون آیا۔ اگر روح کو بچانا چاہتے ہو تو جس جگہ کی لوکیشن میں تمہیں سینڈ کر رہا ہوں وہاں چلے جاؤ۔ روح کو اس شخص نے وہیں پر رکھا ہے، لیکن تم کون ہو؟ وہ پاگلوں کی طرح روح کو ڈھونڈتے تھک چکا تھا جب کسی امید کے روشن دیے کی طرح کسی نے اسے فون کیا۔ میں جو بھی ہوں اس لیے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، لیکن تم مجھے یاد رکھو، دنیا مجھے ہارٹ لیس کے نام سے جانتی ہے۔ میری ذات کھنگالنی سے بہتر ہے کہ تم اپنی روح کی جان بچاؤ۔ فون بند ہو چکا تھا اور لوکیشن اس کے موبائل پر آ چکی تھی۔ وہ شخص کون تھا کون نہیں، یارم کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن یارم کی ذات پر اس کا ایک احسان تھا جو یارم کاظمی مرتے دم تک چکا نہیں سکتا تھا۔ وہ یارم کے لیے سب سے مشکل ترین وقت تھا، جب ہر چلتی سانس کے بعد اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی روح اس سے دور جا رہی ہے۔ ڈاکٹر نے اس کا جنون اور دیوانگی دیکھتے ہوئے اسے مناسب الفاظ میں بتا دیا تھا کہ روح کی جان بچانا اور تقریباً ناممکن ہے۔ یہ سب کچھ کہتے ہوئے ڈاکٹر خود بھی اسے خوفزدہ تھا، یقیناً اسے اپنی جان بہت عزیز تھی۔ وہ یارم کے جنون کے ہتھے نہیں چڑھنا چاہتا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ لڑکی اس شخص کے لیے اس کی زندگی ہے، لیکن اندھیری کالی قبر سے نکلنے کے بعد روح اپنے آپ کو بے جان محسوس کر رہی ہے، اس میں جینے کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ یارم کا بس چلتا تو شاید وہ ڈاکٹر کو جان سے مار دیتا۔ اگر وہ ڈاکٹر زندہ تھا تو صرف اور صرف ہیزر کی وجہ سے، جس نے اسے وقت پر کنٹرول کیا تھا، اور پھر وہ اپنی روح کو لے آیا تھا وہاں سے، اس کا مہنگے سے مہنگا علاج کروایا۔ امریکہ کے ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ روح کے اندر صرف 10% ہی جینے کی نوعیت باقی ہے۔ اگر وہ خود زندگی کی طرف لوٹ آئے تو اس کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ اور پھر یارم کی محبت کے سامنے روح نے ضد چھوڑ دی۔ وہ لوٹ آئی اپنے یارم کے لیے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ روح کے بنا یارم کچھ بھی نہیں ہے۔ پورے 2 ماہ کے بعد وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی، اور تب سے ہی ڈاکٹر نے اسے کسی بھی قسم کی بات یاد کروانے یا پھر ٹینشن دینے سے سختی سے منع کیا تھا۔ ایسا کرنے سے اس کی دماغی حالت بگڑ سکتی تھی، وہ اپنی یادداشت بھول سکتی تھی، اور یارم ایسا کچھ نہیں چاہتا تھا۔ اسے تو بس اپنی روح واپس چاہیے تھی، جیسی وہ تھی بالکل ویسی۔ یارم کے لیے روح ہی اس کا سب کچھ تھی، اس کے بنا وہ جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ ان سب چیزوں سے عاجز آ چکی ہے، وہ چاہتی ہے کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے۔ یہ وقت اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ ڈاکٹر نے 2 ماہ تک یارم کو روح کے پاس جانے سے بھی منع کر دیا تھا۔ اسے یاد تھا کتنی مشکل سے وہ اسے نارمل زندگی کی طرف لا پایا تھا۔ 3 ماہ گزر چکے تھے اس حادثے کو، لیکن روح آج بھی پہلے کی طرح نہیں ہو پائی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے کسی بھی قسم کی پرانی بات یاد دلوا کر ٹینشن دینے سے منع کیا ہوا تھا، لیکن وہ سب کچھ بھولتی ہی نہیں تھی۔ وہ اس کے سامنے ظاہر کرتی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یارم جانتا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ساری رات اس کے پاس بیٹھا جاگتا رہتا تھا کہ کہیں وہ خواب میں ڈر نہ جائے۔ یارم ہر ممکن طریقے سے اسے ہر قسم کی ٹینشن سے دور رکھے ہوئے تھا۔ کل اسے پورا 1 مہینہ ہو جانا تھا کوما سے واپس ہوش میں آئے ہوئے۔ 2 مہینے تک اسے کچھ بھی ہوش نہیں تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق شاید ہی وہ زندہ بچ پاتی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ ایک مردہ وجود ہے، وہ زندہ نہیں بچ پائے گی، لیکن یارم نے ہمت نہیں ہاری۔ اسے اپنی روح چاہیے تھی اور وہ اپنی روح کو واپس لے آیا تھا۔ یہ ایک معجزہ تھا جو یارم کی زندگی ہوا، اور اسے ایک بار پھر روح مل گئی۔
اللہ نے اس پر رحم کیا تھا، اس کی روح کو اسے واپس دے دیا تھا، ورنہ اس کے معاملے میں تو خضر، لیلا، شارف اور معصومہ بھی ہمت ہار چکے تھے۔ وہ اس سے چھپ کر روتے تھے، وہ پوری طرح سے اس بات کو قبول کر چکے تھے کہ اب روح کے زندہ بچنے کی کوئی امید نہیں بچی اور کسی بھی وقت روح کی موت کی خبر یارم کی زندگی ہلا سکتی تھی۔ لیکن یارم کی محبت زندہ تھی، اسے واپس آنا تھا اور اللہ کو اس پر رحم آ گیا، جس کے لیے وہ ہر وقت اپنے رب تعالیٰ کا شکر گزار تھا۔ ابھی مکمل طور پر ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اکثر روح کی سانس اکھڑنے لگتی، اکثر وہ اپنے آپ کو ایک اندھیری قبر میں محسوس کرتی، اچانک نیند میں اس کی آنکھ کھل جاتی، اس کا خوف زدہ وجود کانپنے لگتا اور یارم بے بس تھا، بالکل بے بس۔ یہاں وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، یہاں اس کی ہر پاور بے بس تھی۔ یارم اسے بالکل بھی اکیلے نہیں چھوڑتا تھا، اسے صرف اور صرف اپنی روح کی پرواہ تھی، جس کے بنا وہ ادھورا تھا، نامکمل تھا۔ روح یارم مطلب یارم کی روح، وہ یارم کی روح تھی، روح کے بنا یارم کبھی مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ یارم کا کہنا تھا کہ وہ مطلبی ہے، وہ روح کا نہیں بلکہ اپنا خیال رکھتا ہے، اپنے جینے کی وجہ کا خیال رکھتا ہے، کیونکہ روح کے بنا وہ جی نہیں سکتا۔ اور یارم کی حد درجہ کیئرنگ پر وہ بری طرح جھنجھلا گئی تھی، ہر چیز میں روک ٹوک، کھانے پر روک ٹوک، اٹھنے بیٹھنے پر روک ٹوک، یہاں تک کہ وقت پر نہ سونے پر روک ٹوک۔ وہ آج کل یارم سے بہت زیادہ چڑی ہوئی تھی، اکثر ناراض بھی ہو جاتی اور یارم کو اس کی فضول اور بے جا ضد بھی ماننی پڑتی۔ اب وہ پہلے کی طرح یارم کی ایک گھوری پر خاموش نہیں ہوتی تھی، اب وہ ضد کرتی تھی، جانتی تھی کہ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی یارم اس کو ڈانٹنا تو دور غصہ کرنے کا بھی سوچ نہیں سکتا، لیکن پھر بھی یارم کا لال چہرہ، سوہی بھری آنکھیں اسے کوئی بھی الٹا سیدھا کام نہیں کرنے دیتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس سے لڑتی تھی، لیکن اس کے بدلے بھی سامنے سے ٹھنڈا ری ایکشن ملتا تو وہ بیزار ہو جاتی۔ ایسے میں لیلا کی پریگننسی نے اس کی صحت پر بہت اچھا اثر ڈال دیا تھا اور اس کی خوشی اور عزت دیکھتے ہوئے یارم نے اس سے لیلا کے پاس دوپہر میں رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ سارا دن لیلا کے پاس رہتی تھی، کیونکہ خضر کے مطابق وہ اپنے بچوں کو کسی بھی قسم کے مافیا ماحول میں پرورش نہیں پانے دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ لیلا کو سارا کام کاج چھوڑ کر پریگننسی کے پہلے مہینے میں گھر بیٹھنا پڑ گیا۔ ایسے میں روح کا آ جانا لیلا کے لیے بھی کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اب آہستہ آہستہ وہ اس کے لیے زحمت ثابت ہو رہی تھی۔ اس کی پریگننسی کی وجہ سے یارم نہ چاہتے ہوئے بھی اسے لیلا کے پاس چھوڑ کے آتا تھا۔ وہ تو روح کی ہر چیز بلکہ ایک ایک سیکنڈ پر صرف اپنا حق سمجھتا تھا۔ وہ شام کو خود ہی لے کر جاتا، یہاں تک کہ وہ اس کے معاملے میں وہ کسی پر بھی یقین نہیں کرتا تھا۔ لیلا کے گھر میں لگے کیمروں کی مدد سے وہ ہر وقت اس پر نظر رکھتا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ آفس سے لے کر لیلا کے گھر کے سفر تک وہ اسے نہیں دیکھ پاتا، اور آج تو شارف نے فون پر بتایا تھا کہ ڈیول کسی کا صفایا لڑنے لگ گیا ہے، مطلب وہ لیٹ آئے گا، اور وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتی تھی، لیلا کا خیال رکھنے کی بہت کوشش کر رہی تھی۔ لیلا کے لیے تو روح بھی اپنے ماموں سے کم ثابت نہیں ہوئی تھی، وہ بھی اس کی پریگننسی کو لے کر کافی ٹچی ہو رہی تھی، کبھی ایک چیز تو کبھی دوسری چیز، وہ اس کو کھلا کر کچھ ہی دن میں اس کا وزن بڑھانے میں کامیاب رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ دونوں کچن میں کچھ بنانے میں مصروف تھی، جبکہ لیلا کو یارم نے روح سے کوئی بھی کام کروانے سے منع کر رکھا تھا۔ لیلا کی سانسیں سوکھی ہوئی تھی کیونکہ یارم کے آنے کا وقت ہو رہا تھا، اور یہ ماموں کی بھانجی اس کی کوئی بات نہیں مان رہی تھی۔ روح خدا کے لیے بس کر دو یار، میں خود بنا کر پی لوں گی، تمہیں ویڈیو سینڈ کر دوں گی، مگر تم مت بناؤ، ڈیول کبھی بھی آتا ہوگا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اسے منع کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یارم نام ہے ان کا، ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت نام ہے، اور تم لوگ ڈیول کہہ کر بگاڑ رہے ہو ان کا نام، اللہ معاف نہیں کرتا نام بگاڑنے والوں کو۔ وہ چڑھ کر بولی، تمہیں نام کی پڑی ہوئی ہے روح، ڈیول ہمارا نقشہ بگاڑ دے گا اگر تمہیں ذرا سی بھی تکلیف ہوئی۔ تو وہ اس کی بات کاٹ کر جلدی سے بولی، جب اسے پیچھے سے قدموں کی بھاری چاپ سنائی دی، تم یہاں میری بیوی سے کام کروا رہی ہو؟ وہ غصے سے سرد آواز میں بولا۔ لیلا تو اچھل پڑی، جبکہ روح کا بھی حال کچھ ایسا ہی تھا۔ شارف بھائی نے تو بولا تھا کہ یہ کہیں گئے ہوئے تھے اور آج لیٹ آنے والے تھے، تو اتنی جلدی؟ وہ ناخن منہ میں ڈالے بولی۔ سوچنے لگی، جب یارم کی سخت گھوری نے ہاتھ منہ سے نکالنے پر مجبور کر دیا۔ نہیں ڈیول، میں نہیں، روح کر رہی ہے، میں نہیں، بہت بار منع کیا، کوشش کی، لیکن یہ میری سنتی کہاں ہے۔ وہ چبا کر لفظ بول رہی تھی، لیلا کے الفاظ اس کے منہ میں ہی دبنے لگ گئے تھے، آواز کم وقت باہر نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یارم سے وہ لوگ ہمیشہ سے خوفزدہ رہتے تھے، لیکن جب سے روح کے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا تو ان کی زندگی پھڑپڑاتا پرندہ بن گئی تھی، جسے ڈول کبھی بھی آزاد کر سکتا تھا۔
اور اب تو وہ روح کے معاملے میں خود پہ بھی یقین نہیں کر سکتا تھا۔ تو لیلا تو پھر لیلا تھی، تو تم اسے کچن میں لے آئی کہ جو دل میں آئے کرو۔ وہ اس کی بات کاٹ کر غصے سے بولا، نہیں ڈیول، یہ مان نہیں رہی تھی۔ لیلا نظر جھکا گئی جبکہ یارم نے انگلی کی مدد سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اگر اسے اتنی سی تکلیف ہوئی نا تو میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، یاد رکھنا۔ اس کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا جبکہ وہ خاموشی سے پیچھے کھڑی لیلا کی شامت دیکھ رہی تھی۔ آواز کرنے کی غلطی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ نہ ہو کہ اس کے لیلا کے گھر آنے پر پابندی لگ جائے۔ اور اب وہ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے بالکل نزدیک دیکھ کر روح نے آنکھیں میچ لی۔ جب اس کے نرم سے گرفت اپنے ہاتھ پر محسوس ہوئی تو وہ بنا کچھ بولے اسے اپنے ساتھ باہر لے جانے لگا، جس کا صاف مطلب تھا کہ یارم آج بھی اس پر غصہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اس آدمی میں اتنا صبر کہاں سے آیا تھا، سمجھ پانا مشکل تھا۔ روح نے بے فکر ہو کر ایک نظر پیچھے کھڑی لیلا کو دیکھا اور اسے سوپ پینے کا اشارہ کرنے لگی۔ لیلا نے گھور کر اسے دیکھا تھا، مطلب کہ اس کی جان اٹکی ہوئی تھی اور وہ اسے سوپ پینے کے لیے کہہ رہی تھی۔ آج اس کے شوہر کے ہاتھوں وہ شہید بھی ہو سکتی تھی، لیکن اسے تو اس کی بالکل پرواہ نہیں تھی۔ لیلا اندر ہی اندر غصہ پیتی سوپ کا پیالہ لے باہر آئی اور اسے ٹیبل پر رکھتے ہوئے موبائل کا کیمرہ آن کیا۔ ویڈیو بنتی جا رہی تھی اور لیلا منہ بناتی سوپ پیتی جا رہی تھی، کیونکہ بنا ثبوت وہ اس پر یقین نہیں کرتی کہ اس نے سوپ پیا ہے۔ وہ خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا جبکہ روح کب سے چور نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نہ تو وہ اسے ڈانٹتا تھا نہ ہی غصہ کرتا تھا، اس کا سارا غصہ باقیوں کے لیے تھا۔ روح کو تکلیف پہنچانا اب اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ کتنی کوشش کرتی تھی کہ یارم اس پر غصہ ہو، اسے ڈانٹے پھر پیار کرے، لیکن اب تو یارم کو اسے زیادہ اس کی سوتن بیماری سے پیار ہو گیا تھا۔ وہ منہ کے ڈیزائن بناتی مسلسل اس کو دیکھتی سوچ رہی تھی۔ اس کے کھو جانے کے ڈر نے یارم کو اس حد تک بے بس کر دیا تھا کہ اب وہ روح کو درد دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کہاں وہ اس کے ذرا سے سخت نگاہ پر خاموش ہو کر بیٹھ جاتی تھی اور اب وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرتی تھی۔ خیر اس سب چیزوں کا تو وہ بعد میں گن گن کے بدلہ لینے والا تھا۔ اس کا حساب تو روح کو ٹھیک ہونے کے بعد دینا تھا، لیکن فی الحال اس کا اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی یارم کو اس کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ اس کی حد سے زیادہ فکر کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس سب کے علاوہ جیسے یارم کو اور کوئی کام نہیں آتا تھا۔ اس بورنگ روٹین اور عجیب و غریب زندگی سے روح اکتا چکی تھی۔ وہ سب کچھ پہلے جیسا چاہتی تھی، اور پہلے جیسا سب کچھ تبھی ہو سکتا تھا جب وہ بالکل ٹھیک ہوتی، اور اب وہ کافی حد تک ٹھیک ہو چکی تھی۔ لیکن یارم کا یہی کہنا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے یارم کی یہ اسٹیئرنگ کیئرنگ اب بھی جاری تھی۔ وہ کب سے نوٹ کر رہا تھا کہ روح کا سارا دھیان اس کی جانب ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر اسے دیکھ نہیں رہا تھا، کیونکہ اس وقت وہ سچ میں غصے میں تھا اور وہ اپنا غصہ اس پر نکال نہیں سکتا تھا۔ اس لیے وہ اپنا غصہ اسٹیئرنگ پر نکالتے ہوئے گاڑی چلانے میں مصروف تھا، جب اسے اپنے ہاتھ کندھے پر روح کا لمس محسوس ہوا اور اس کا بازو تھا میں اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ چکی تھی۔ یارم نے نرمی سے اپنا خسار اس کے گرد کھینچتے ہوئے اسے اپنے مزید قریب کیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ گھر کے باہر گاڑی روک کر یارم نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا، لیکن سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ اس کی لرزتی پلکیں دیکھ چکا تھا، بڑی بھاری ہو گئی، اور اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی تو اس کے لبوں پر شرارتی مسکان کھلی۔ اور کھلائیں نا، 2 دوائیاں کی دکان اب ہو گئی نا میں موٹی، اب کیسے اٹھا کے چلیں گے مجھے؟ وہ دونوں آنکھیں ٹپ ٹپاتی بولی، تم ایک بار بنا کوئی بھی مستی کیے یہ کورس مکمل کر لو، میں ساری زندگی تمہیں یوں ہی باہوں میں اٹھا کر چلوں گا۔ وہ محبت سے بولا، اور اگر میں دوائیاں نہیں کھاؤں گی تو کیا آپ مجھے اپنی باہوں میں نہیں اٹھائیں گے؟ وہ اس کے گلے میں بازو ڈالتی اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے بولی تھی، تم دوائی ضرور کھاؤ گی؟ روح اسے سختی سے بولا، ہاں تو میں کب انکار کر رہی ہوں، میں تو بس کہہ رہی ہوں کہ ایک دن نہ کھانے سے کون سا کچھ نہیں ہو جائے گا، بہت کچھ ہو جائے گا۔ مجھے دوائی کھانی چاہیے، ضرور تمہیں کھانی چاہیے۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی جب اسے اپنی کمر پر یارم کی سخت انگلیوں کا ہلکا سا لمس محسوس ہوا۔ وہ فوراً بات بدل گئی، گڈ گرل بیبی۔ وہ اس کے لیے گھر کے اندر داخل ہوا، اس کو لیے بس ذرا سی بات پر گھورنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی اتنی موٹی موٹی آنکھوں سے، کوئی ان کو بتائے نیلی آنکھیں خوبصورتی کی نشانی ہوتی ہیں، نہ کہ وہ دہشت پھیلانے کی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بولی جبکہ یارم اس کی اس سرگوشی پر اپنی مسکراہٹ کو روک نہ سکا تھا، ہاں بس نمائش کروا لیں ان سے، اور تو کوئی کام ہے نہیں۔ اس کے ڈمپل میں انگلی گھساتی اس کی مسکراہٹ کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اس کی اس حرکت پر یارم کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ یارم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے ڈنر بنایا، وہ سچ میں کمال کا کک تھا، اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا، اور اگر ذائقہ نہ بھی تو تب بھی
یا روح کی بےپناہ محبت پر وہ انکار نہیں کر سکتی تھی، یارم کی بےپناہ محبت پر وہ انکار نہیں کر سکتی تھی، اور پھر ظالم جس ادا سے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا تھا کوئی انکار کر کے دکھائے، وہ اس کے ہاتھوں سے کھاتی سوچ رہی تھی جب اپنے بے لگام سوچوں پہ لعنت ڈالتی اونچی آواز میں بولی، اللہ نہ کرے کہ آپ کسی اور کو اپنے ہاتھوں سے کھلائیں۔ کیا بول رہی ہے بیبی، منہ کھولو، بس یہ تھوڑا سا رہ گیا۔ اس کی بات کی گہرائی کو سمجھے بغیر یارم نے ایک اور نوالا اس کے منہ میں ڈالا۔ اس وقت یارم کے لیے اس کا کھانا اہم تھا، ورنہ یقیناً اس کے اظہار جلن پر وہ خوش ہوتا، کیونکہ روح بھی اس کے معاملے میں کافی پوزیسو ثابت ہوئی تھی، اسے بھی پسند نہیں تھا اپنے علاوہ یارم کی توجہ کا مرکز کسی اور کو دیکھنا۔ اکثر مارکیٹ یا شاپنگ مال میں وہ اسے آگے پیچھے کہیں دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی تھی، جبکہ وہ جانتی تھی کہ یارم اس کے علاوہ کسی اور کو دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ ہاں، لیکن اس کی یہ جلن یارم کو بہت بھاتی تھی۔ اسے اچھا لگتا تھا روح کا اس لیے اتنا ٹچی ہونا، لیکن یہ وقت خوش ہونے کا نہیں تھا، کیونکہ وہ کھانا بنانے میں پہلے ہی لیٹ ہو چکے تھے۔ روح تو بہت خوشی کہ ابھی تک اس کا منہ کڑوا نہیں ہوا تھا، لیکن یارم کو اس کی فکر لگی ہوئی تھی۔ میرا بچہ، جلدی سے یہ ختم کرو، پھر میں تمہیں اچھی سی چائے بنا کر پلاتا ہوں۔ وہ چائے کے لیے پانی چڑھاتا بہت محبت سے بولا تھا۔ مطلب آپ کو یاد ہے، یارم کی یادداشت کتنی اچھی ہے نا، مجال ہے جو کچھ بھول جائیں۔ وہ دان پیستے یارم کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ لو جی، پھر شروع ہو گئی نمائش، ہٹیں پیچھے، آج چائے میں بناؤں گی۔ وہ کرسی سے اٹھ کر بولی، نہیں روح، تم ابھی گیس کے قریب نہ آؤ، یہ خطرناک ہے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا واپس بٹھانے لگا۔ یارم آپ بس کریں نا پلیز، میں تنگ آ گئی ہوں بیٹھے بیٹھے، پلیز کم از کم چائے تو بنا سکتی ہوں میں، وہ منت کرنے والے انداز میں بولی۔ نہیں روح پلیز، ابھی نہیں، صرف کچھ ٹائم صبر کر لو، پھر سب تم نہیں تو کرنا ہے نا، وہ سمجھنے والے انداز میں بولا تو روح منہ بنا کر واپس بیٹھ گئی۔ آج میں تمہیں بہت مزے کی چائے پلاؤں گا، وہ اسے پیار سے پچکارتے ہوئے منانے میں کامیاب ہوا تھا، اور واقعی اس کی چائے بہت زبردست تھی ہمیشہ کی طرح۔ وہ اس سے میٹھی میٹھی چائے کی کے بعد وہ اسے گندی گندی دوائیاں کھلانے والا تھا، جس پر اس کا منہ ساری رات کڑوا زہر کی طرح لگتا تھا۔ آخر کب ختم ہوگا یہ میڈیسن کا سلسلہ، وہ سوچتے ہوئے یارم کے پیچھے منہ بنائے کمرے میں آئی تھی۔ یارم اب نا میں آپ سے پکی والی خفا ہو جاؤں گی، اسے میڈیسن باکس کے لیے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ منہ بنا کر بولی، کوئی بات نہیں ہے بیبی، مجھے میرے بچے کو منانے کا طریقہ آتا ہے۔ وہ محبت سے اس کا ماتھا چومتا میڈیسن نکالنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی کام زبردستی کروانے سے گناہ ملتا ہے، آپ کو بھی گناہ مل رہا ہے جب آپ مجھے زبردستی دوائیاں کھلاتے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لیں کسی بھی طریقے سے۔ جب وہ اس کی باتوں میں نہیں آیا تو روح اب خدا سے ڈرانے لگی اس کو، لیکن میں یہ کام تمہاری بھلائی کے لیے کرتا ہوں، جو کام کسی کی بھلائی کے لیے کیا جائے اس کا گناہ نہیں ہوتا۔ وہ کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ ہاں بھلائی، کیا بھلائی ہے اس میں؟ اچھے خاصے منہ کو کڑوا کر کے رکھ دیتے ہیں آپ، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ میری بھلائی ہے۔ آپ کھائیں ذرا یہ دوائی، ذرا بیمار ہوں آپ، استغفر اللہ، کیا بکواس کر رہی ہوں میں، اللہ نہ کرے آپ کو کچھ بھی ہو، بیماری آپ کو چھو کر بھی نہ گزرے۔ وہ دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتی اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اپنی بات کی توبہ کرنے لگی، پھر وقفے سے بولی، آپ ذرا یہ دوائی کھائیں، پھر آپ کو پتہ چلے گی یہ کیسی لگی ہے، گلے سے نیچے نہیں اترتی، یہ تو میں صرف آپ کی خاطر سمجھوتا کر لیتی ہوں، ورنہ میں ساری زندگی سے منہ نہ لگاتی۔ اپنا منہ کھولتے ہوئے وہ روز کی طرح اپنی بڑاس نکال رہی تھی۔ آخر اس سوتن بیماری کو خود کے اور یارم کے بیچ سے نکالنا بھی تو تھا، ورنہ اس کا تو یہی کہنا تھا کہ اس کی سوتن بیماری سے یارم کو اس سے زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ یہ دوائی تمہاری احسان مند رہے گی ساری زندگی کہ تم نے اسے منہ لگایا۔ وہ شرارتی انداز میں اس کے لبوں سے پانی کا گلاس لگاتے ہوئے بولا تو روح نے آخری گولی بھی نگل لی۔ گڈ میرا بچہ، اب جلدی سے لیٹ جاؤ، سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ یارم مجھے ابھی سونا نہیں ہے، مجھے آپ سے ساری باتیں کرنی ہے، وہ جلدی سے بولی تھی۔ ہم صبح باتیں کریں گے، اس وقت تمہیں سونا ہے، چلو شاباش۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے زبردستی بیڈ پر لیٹانے لگا۔ نہیں نا یارم، مجھے نہیں سونا، پلیز نا، ہم تھوڑی دیر باتیں کرتے ہیں پھر سو جائیں گے نا۔ روح کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی میڈیسن میں ایک میڈیسن نیند کی بھی ہے، یہی وجہ تھی کہ وہ اکثر اس سے دیر سے سونے کی ضد کرتی تھی، لیکن یارم نہیں چاہتا تھا کہ رات میں اس کی نیند ڈسٹرب ہو یا وہ ڈر کر جاگ جائے، ورنہ شاید وہ خود بھی اسے اتنی جلدی سونے پر کبھی مجبور نہ کرتا۔ اوکے بابا، ہم کر رہے ہیں باتیں، آرام سے لیٹ جاؤ، میں بھی یہی ہوں تمہارے پاس، وہ مان جانے والے انداز میں کہتا بیٹھ کے دوسری جانب آیا تو روح کو بچوں کی طرح خوش ہوتے دیکھ کر سینے سے لگایا، اور اب یقیناً روح کی بیتوں کی باتوں کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا، اور انہی باتوں کے دوران ہی اس نے گہری نیند میں اتر جانا تھا۔ یارم جانتا تھا، یارم ہمارے بچے کب ہوں گے، جلدی لیلا ماں بن گئی ہے اور خضر ماموں کا ایک پیارا سا بیٹا ہو گیا ہے، شاید بیٹی ہوگا یا بیٹی ہوگی، لیکن یارم ہمارے بچے کب ہوں گے، کاش ہمارا بچہ ہوتا تو اب تک تو کچھ ہی وقت میں وہ ہمارے پاس آنے والا ہوتا، ہم دونوں اس سے بہت پیار کرتے ہیں نا یارم، لیکن شاید میں اس کی ماں بننے کے قابل نہیں تھی، اس لیے تو وہ آیا نہیں، شاید میں ہی اللہ کے دیے اس تحفے کو سنبھال نہیں پائی۔ ایک بار پھر سے اپنے اندر خالی پن کا احساس جاگتے ہی
روح اس کے سینے میں منہ چھپائے آنسو بہانے لگی اور یارم نے سختی سے لب بھینچ لیے. یہی وجہ تھی روح میں تمہیں لالا کے گھر نہیں جانے دے رہا تھا. اس طرح سے رو رو کر تم اپنی طبیعت خراب کر لو گی. جو کچھ بھی ہوا وہ سب ہمارے نصیب کا لکھا تھا. خبردار جو تم نے اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرایا وہ ہمارے نصیب کی اولاد نہیں تھا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ بے اولاد رہیں گے. انشاءاللہ جلد ہمارے بچے ہوں گے اور ہم انہیں بہت پیار کریں گے, بہت خیال رکھیں گے ان کا. اور اس طرح سے آنسو بہا بہا کر اللہ کو ناراض نہ کرو, وہ بے نیاز ہے, ہمیں اوقات سے بڑھ کر نوازے گا انشاءاللہ. لیکن اس طرح سے رو رو کر تم ناقدری کر رہی ہو جو ہے اس کی. وہ اسے سختی سے ڈانٹتے ہوئے بولا. اچھا نہیں کچھ کہتی, ڈانٹتے کیوں ہیں آپ؟ وہ لاڈ سے بولی. ڈانٹ کہاں رہا ہوں, بس سمجھا رہا ہوں اپنی اس نالائق اسٹوڈنٹ کو. یارم نے اسے مزید قریب کیا. میں نالائق نہیں ہوں, وہ روٹھے انداز میں بولی. ہاں بہت لائق ہو تم. مجال ہے جو کوئی بھی بات اس ننھے سے ذہن میں بٹھا لو, ہر چیز پر ضد کرنا اپنا فرض سمجھتی ہو. اس کے روٹنے پر یارم نے اسے مزید چھیڑا. بس بہت ہو گیا یارم, بہت اڑا لیا آپ نے میرا مذاق. ایک بار ٹھیک ہو جانے دے مجھے, منہ بھی نہیں لگاؤں گی آپ کو. دن رات بیماری کرتے رہتے ہیں نا, پھر رہنا اسی سوتن بیماری کے ساتھ. روح ہاتھ نہیں آئے گی. تب وہ اس کے سینے سے سر اٹھا کر تکیہ پر رکھتے ہوئے بولی. یہ ناراضگی کا اظہار کرنے کا طریقہ تھا. یارم کو بالکل پسند نہیں تھا کیونکہ اسے باہوں میں لیے بغیر تو اسے ساری رات نیند نہیں آتی تھی. ہاں یہ بیماری مجھے پیاری ہے کیونکہ اس وقت یہ تم سے جڑی ہوئی ہے, لیکن تم نے اسے اپنی سوتن کیوں بنا لیا؟ اور پچھلے 2 دن سے اس کی بیماری سوتن والے تانے سن رہا تھا. سوتن ہی تو ہے, جب سے یہ سوتن ہم دونوں کے بیچ آئی ہے آپ مجھے کم عمر سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. بتائیں کب کہا تھا آپ نے مجھے آئی لو یو میرا بچہ؟ بولیں بتائیں. بتاتی ہوں آپ کو تو یاد بھی نہیں ہوگا. اور اتوار والے دن صبح کچن میں آپ کو یاد آیا تھا کہ میں آپ کی بیوی ہوں جس سے آپ بہت پیار کرتے ہیں, ورنہ تو ہر وقت دوائیاں کھا لو روح, وقت پر سو جاؤ, وقت پر کھانا کھاؤ روح, طبیعت خراب ہو جائے گی روح, بیمار ہو جاؤ گی روح. آپ کی ہر بات اس سوتن بیماری سے شروع ہوتی ہے اور اسی پہ جا کے ختم ہوتی ہے. تو ہوا نا آپ کو سوتن بیماری سے مجھ سے زیادہ پیار؟ وہ عجیب و غریب لاجک بیان کرتی اپنے بات کی وضاحت کر رہی تھی, اور یارم بھرپور توجہ سے اس کی ایک ایک بات کے ساتھ اس کے احساسات کو بھی سمجھ رہا تھا. ہاں یہ سچ تھا, جب سے وہ ہوش میں آئی تھی یارم کو صرف اور صرف اس کی صحت کی فکر لگی ہوئی تھی, اور وہ صرف اور صرف اس کی پرواہ کر رہا تھا, اس کا خیال رکھ رہا تھا اور اسے محبت نہیں دے رہا تھا, وہ اسے توجہ دے رہا تھا. اور سچ یہی تھا کہ یہ اس کی روح کے ساتھ زیادتی تھی جس کے لیے وہ خود کو قصوروار سمجھتا تھا. لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی روح بالکل ٹھیک ہو جائے اور یہ بیماری ان دونوں کے بیچ سے نکل جائے. اور اس انشہی بیماری کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے یارم کو فی الحال اس کی صحت کی فکر کرنی تھی. تم ایک بار بالکل ٹھیک ہو جاؤ روح. یارم کاظمی کی محبت پر ہی نہیں بلکہ اس کی سانس پر صرف تمہارا حق ہے جو تم سے کوئی نہیں چھین سکتا. کوئی بیماری ہم دونوں کے بیچ میں نہیں آ سکتی. دنیا کی کوئی بھی چیز یارم کاظمی کے لیے روح سے زیادہ عزیز نہیں ہو سکتی. بس ایک بار تم ٹھیک ہو جاؤ, پھر دیکھنا میں دنیا کی ساری خوشیاں تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا. وہ ایک ہی لمحے میں اس کا بازو کھینچ کر اسے اپنے قریب کرتا, شدت سے کہتا, اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا. ہاں میں بھی تو تبھی کی بات کر رہی ہوں. میں آپ کو منہ نہیں لگاؤں گی, اتنے نخرے دکھاؤں گی کہ کہوں گی جائیں نا اپنی لاڈلی بیماری کے پاس. میرے پاس کیا کر رہے ہیں؟ وہ نیند کی گہری وادیوں میں اترتی نہ جانے کیا کیا بڑبڑا رہی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی اپنی آنکھیں کھولے یارم سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہی تھی. ایسی بیوقوفی بری باتیں وہ ہوش میں کبھی نہیں کرتی تھی. یہ سب ان میڈیسن کا اثر تھا جو اپنی سوچوں کو عجیب لفظوں میں پرو کر اس کے سامنے بیان کرتی تھی. ہاں لیکن وہ اپنے دل میں کچھ نہیں رکھتی تھی اور اس کی صحت کے لیے یہ بہت اچھا ہے. یارم کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھ کر وہ بڑی مشکل سے آنکھیں کھولے اسے گھورنے لگی. میں یہاں اتنے سیریس موضوع پر بات کر رہی ہوں اور آپ مسکرا رہی ہیں. چھپائیں اس ڈمپل کو ورنہ میں کھا جاؤں گی. بلکہ نہیں, آپ بھلا کیوں چھپائیں گے؟ آپ فرمائش کریں گے, آخر اللہ نے دیا جو ہے اللہ. لیکن میں آپ کو بتا دوں یارم کاظمی صاحب, اللہ نمائش کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جس پر یارم کے ڈمپل مزید گہرے ہوئے. اگر روح کو ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ رات کو وہ نیند کے خمار میں اسے کیا کیا بولتی ہے تو یقیناً 3-4 دن تو اسے چھپ کر گزار دیتی. ہاں لیکن یہ بات الگ تھی کہ صبح اس کی شروعات بالکل نہیں ہوا کرتی تھی. رات کو کیا کہتی تھی اس کے ذہن میں ایک بات بھی نہ ہوتی. اس کی گرم گرم سانسیں وہ اپنی گردن پر محسوس کر رہا تھا, مطلب کہ شاید وہ سو چکی تھی. یارم نے اسے سیدھا کرنا چاہا تو مزید یارم سے لپٹ گئی. اس سے پہلے کہ یارم اپنی آنکھیں بند کرتا وہ اچانک سر اٹھائے اسے دیکھنے لگی. کچھ رہ گیا کیا میرا بچہ؟ وہ محبت سے بولا. ایگو یارم, ایگو سو مچ. اس کے معصومانہ انداز میں کہنے پر یارم کے لبوں پر مسکراہٹ آئی. رات کے 12 بجے اس سے آئس لینڈک لینگویج بولنے کا جوش چڑھ چکا تھا. آئی لو یو ٹو میرا بچہ. وہ ایک بار پھر سے اس کا سر اپنے سینے پر رکھنے لگا. جب اچانک اس نے ایک بار پھر سے سر اٹھا لیا, یارم نے ٹھنڈی بری نہ جانے
اب اسے کیا یاد آیا ہوگا؟ اب کیا ہوا بیبی؟ یارم نے مسکراتے ہوئے پوچھا، جب اچانک ہی وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھوتی شرما کر سینے میں منہ چھپا گئی، نہ یہ جانے بغیر کہ ایک اور رات کو ہی یارم کے لیے بہت مشکل بنا چکی ہے۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے بے حد قریب کیے وہ سونے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ تمہیں اس سب کا حساب چکانا ہوگا رو بیبی، یہ سب کچھ کر کے تم اپنے آنے والے وقت کو مشکل بنا رہی ہو۔ تمہیں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ یہ ساری حرکتیں معاف کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس کے ماتھے کو شدت سے چومتے وہ خود میں ہی کہیں قید کر لینا چاہتا تھا۔ پلیز پلیز مان جائے نا، میں وعدہ کرتی ہوں میں کوئی کام نہیں کروں گی، کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گی، میں کچھ بھی نہیں کروں گی، پلیز مان مجھے لے چلے نا۔ وہ صبح اٹھتے ہی اس کی منتیں کرنے لگی تھی، کیونکہ یارم نے کہا تھا کہ اب وہ اسے لیلا کے گھر نہیں جانے دے گا، بلکہ میری اور شفا ہی کی اس کا خیال رکھے گی اور اس کے ایک ایک سیکنڈ کی رپورٹ اس تک پہنچائیں گی۔ سوری بیبی، میں اس معاملے میں تم پر بالکل یقین نہیں کر سکتا، تمہارے ہاتھ پیر کنٹرول نہیں ہوتے، اس لیے بہتر ہے کہ تم گھر پر رہو۔ اگر چاہو گی تو لیلا یہاں آ جایا کرے گی، لیکن تمہیں وہاں جانے نہیں دوں گا میں۔ اس کا گھر میرے آفس سے بہت دور ہے، واپسی کے راستے پر بھی تمہیں دیکھ نہیں پاتا۔ لیلا ماں بننے والی ہے یارم، وہ بھلا روز روز یہاں کیسے آئے گی؟ اور میں اپنے ہاتھ پر کنٹرول کرنے کی کوشش کروں گی نا، میں کوئی کام نہیں کروں گی، آپ یقین کریں۔ وہ اسے اپنے سامنے بٹھائے زبردستی ناشتہ کروا رہا تھا، جس دوران وہ مسلسل اس کی منتیں کر رہی تھی۔ رو میں نے کہا نہیں تو اس کا مطلب نہیں، اس کا مطلب نہیں تو پھر میں بھی ناشتہ نہیں کروں گی اور نہ ہی وہ دوائیاں کھاؤں گی۔ وہ پھر سے ضد ہوئی۔ جب اچانک یارم نے غصے سے ایک ہاتھ ٹیبل پر مارا، وہ اچھل کر دور ہوئی اور اب کچھ فاصلے پر کھڑی خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کیا کرنے والا تھا؟ یارم اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی کرسی پر بٹھاتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروانے لگا۔ سرخ آنکھوں میں اس وقت اتنا غصہ تھا کہ وہ بنا کچھ بولے ناشتہ کرنے لگی، اور اس وقت اس کے اندر کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں تھی، ضد کرنا تو دور کی بات۔ ناشتہ کروانے کے بعد وہ اسی غصے سے اٹھ کر اس کے لیے دوائیاں لے کر آیا اور روح بنا چوچنا کیے کھانا کھانے لگی، جبکہ اس کی سختی پر آنکھیں نم ہو رہی تھی، لیکن اس کے سامنے آنسو بہانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جلدی سے باہر آؤ، خبردار جو وہاں کوئی بھی کام کیا۔ وہ سختی سے کہتا باہر نکل گیا، جبکہ روح اپنے کانوں پر یقین کرتی خوشی سے باہر بھاگی تھی۔ روح تم نے اسے گود میں کیوں لیا ہے؟ اس کتے کو نیچے اتارو۔ گاڑی میں بیٹھے ہی روح نے شونو کو اپنے گود میں دیا تو یارم کا غصہ ہمیشہ کی طرح ہائی ہو گیا۔ یارم پلیز رہنے دینا، بیچارہ بیمار ہے پہلے ہی، اور آپ اس پر غصہ ہو رہے ہیں۔ کل سے وہ کچھ سست کیا ہو گیا؟ روح نے اسے بیمار بنا لیا؟ وہ بالکل ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا موسم کا اثر لے رہا ہے، لیکن اسے اپنے گود سے اتارو تم، اور خبردار جو آئندہ تم نے اسے گود میں لیا۔ وہ غصے سے شونو کا پٹا پکڑ کر پیچھے والی سیٹ پر پھینک چکا تھا۔ یارم آپ کیسے ایک معصوم چھوٹے سے جانور کے ساتھ ایسا بے رحمانہ سلوک کر سکتے ہیں؟ روح نے افسوس سے دیکھتے ہوئے کہا، ایسے ہی جیسے میں نے ابھی کیا ہے۔ یارم نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی، جبکہ شونو کا سارا سست پن پچھلی سیٹ پر جاتے ہی ختم ہو چکا تھا۔ وہ تم چلتا ایک بار پھر سے روح کی گود میں آنے کو تیار تھا جب یارم نے اسے گور کر دیکھا۔ وہ جانور جیسے اس کے نظروں کا محفوظ سمجھتا تھا، فوراً ہی خاموش ہو کر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ یارم کتنے ہی بے رحم ہیں، کیسے گھور رہے ہیں اس معصوم کو، میں پوچھتی ہوں کیا بگاڑا ہے اس نے آپ کا جو آپ اس پر اس طرح گستاخ ہوتے رہتے ہیں؟ جانور کے ساتھ کوئی اس طرح کا سلوک کرتا ہے اس کے پیچھے مڑ کر دیکھیں، اور شونو کے ڈر کے چپ ہو جانے پر روح خاموش نہ رہ سکی۔ کیا مطلب ہے؟ کیا بگاڑا ہے؟ کیا تم نے اب بھی نہیں تم جانتی کہ اس کتے کے بچے نے میرا کیا بگاڑا ہے؟ یہ تمہارے اور میرے درمیان آیا ہے، یہ تم سے میرا وقت لیتا ہے، وہ بھن کر بولا۔ یارم آپ ایسا نہیں کہہ سکتے، بالکل غلط بیانی ہے یہ، میں کب اس کے ساتھ آپ کے ہوتے ہوئے وقت گزارتی ہوں؟ جب آپ گھر پہ نہیں ہوتے تب ہی میں شونو کے پاس رہتی ہوں۔ روح نے فوراً اس کی بات کی نفی کی تھی، یہ تو روح کو اپنی ذات پر ایک الزام کی طرح لگا تھا، جبکہ اس وقت میں تم مجھے یاد کر کے میری محبت کا ثبوت بھی دے سکتی ہو، اپنی محبت کو ظاہر بھی کر سکتی ہو، لیکن تم نے تو اس کتے کے ساتھ وقت گزارنا ہوتا ہے۔ میرے حصے کا پیار تم اس کتے کے بچے کو دیتی ہو، یہاں تک کہ تم اسے اپنی گود میں بٹھاتی ہو، اس کے بال سلاتی ہو، اسے پیار کرتی ہو۔ کتے کی طرفداری پر یارم بھی پیچھے نہیں ہٹا تھا، جبکہ اس کی بات مکمل ہوتے ہی شانو نے ایک بار پھر سے بھونکتے ہوئے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ دیکھا کباب میں ہڈی اسے کہتے ہیں۔ اس نے پیچھے مڑ کر ایک بار شونو کو دیکھتے ہوئے جتلایا۔ شونو میری جان، خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ، آپ کے پاپا اب بھی غصے میں ہیں۔ یارم کا غصہ دیکھتے ہوئے اس نے شونو کی جان بچانے کی خاطر کہا، روح تم نے پھر سے مجھے اس کتے کا باپ بولا۔ روح بات پر یارم نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، اوہ سوری، میں بھول گئی تھی شونو، آپ کے پاپا نہیں ہیں، بس آپ کی ماما کے ہسبینڈ ابھی غصے میں ہیں، ابھی آپ کچھ مت بولو۔ روح نے بات بدلی، اور وہ بات بدل کر بھی اس کا موڈ ٹھیک نہیں کر پائی تھی، کیونکہ اس کی بات کا مطلب تو وہی تھا۔ اب حالات اتنے بگڑ چکے تھے کہ اسے ایک کتے کو گود میں لینا پڑ رہا تھا۔ اب بہتر تھا یارم اسے لڑنے کے بجائے اپنی ڈرائیونگ پر فوکس کرتا، ورنہ پتہ نہیں وہ اس کتے سے اس کی کون کون سی رشتہ داریاں نکلوا لیتی۔ ہزر یارم کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، وہ اس کے
کے ساتھ ہی آفس کے لیے نکلے۔ جب گاڑی سے روح اور شونوں کو نکلتے دیکھ کر وہ بے اختیار مسکرایا۔ اسے یقین تھا کہ آج یارم اسے کسی قیمت پر یہاں نہیں لائے گا، کیونکہ کل ہی ساری کہانی لیلا اسے سنا چکی تھی۔ روح کو یہاں دیکھنے پر حیرت تو بنتی تھی۔ السلام علیکم ماموں، کیسے ہیں؟ روز کی طرح فریش سا چہرہ دیکھ کر ہزر کو خوشی ہوئی تھی، مطلب کہ وہ اپنے ضد منوا کر یہاں آ چکی ہے۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں ماموں کی بھانجی، لیکن تم ضد چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ اتنا تنگ مت کیا کرو، ہزر نے سمجھایا۔ تم کون ہوتے ہو اسے یہ کہنے والے؟ پیچھے سے آتے یارم نے اس کی بات سنی اور روح کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہوا۔ یہ میری روح ہے ہزر، اس کا حق بنتا ہے کہ یہ مجھے تنگ کرے، مجھے ستائے۔ تم اس کے ماموں ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسے مجھ سے زیادہ چاہتے ہو۔ وہ اس کے روبرو کھڑا کہنے لگا تو ہزر مسکرا کر نفی میں سر ہلانے لگا۔ میری اتنی مجال کہ میں اسے کسی کام سے منع کر سکوں؟ ہزر نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اس حادثے کے بعد یارم ہزر کے ساتھ بھی مقابلے پر اتر آیا تھا۔ وہ روح کا اکلوتا رشتہ تھا، لیکن یہاں بھی یارم کا یہی کہنا تھا کہ اس سے زیادہ روح پر اور کسی کا کوئی حق نہیں، اور ہزر اس بات کو دل و جان سے قبول کرتا تھا۔ اس کی اتنی مجال کہاں کہ وہ یارم کے ہوتے ہوئے روح پر اپنا حق جتائے۔ اپنا خیال رکھنا روح، اور دوائی ٹائم پر کھانا میں لیلا کو بتا کر جاؤں گا، اور اس کتے سے دور رہنا۔ کہیں صبح لڑائی کروا دی؟ وہ شونوں کو سخت نظروں سے گھورتے ہوئے بولا تو ہزر بے اختیار مسکرایا۔ یہ کتا جب سے آیا تھا تب سے ہی روح کو اس سے سخت چڑ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جن دنوں میں روح بیمار تھی یا یارم نے کسی عزیز کی طرح اس کا خیال رکھا تھا، یارم اظہار کرے نہ کرے لیکن روح کی جان بچا کر یہ کتا اس کے لیے بھی بہت خاص ہو چکا تھا، اور وہ بھی اسے اپنے ہی گھر کا ایک فرد سمجھنے لگا تھا۔ یارم کے گھر میں 2 نہیں بلکہ 3 جانیں بستی تھی، اس بات کو یارم قبول کرتا تھا۔ روح کو بے شمار ہدایت دینے کے بعد وہ اپنے کام کے لیے نکل چکے تھے، جبکہ یہاں سے آفس پہنچنے کے درمیان میں لیلا کے 1000 بار منع کرنے کے باوجود بھی روح نے چائے بنائی۔ تمہارا شوہر مجھے سولے پر ٹانگ دے گا اور تم وہیں سامنے کھڑے ہو کر نظارہ کرو گی، اور اچھی طرح سمجھ رہی ہوں میں تمہاری پلاننگ۔ مروانا چاہتی ہو مجھے تم یارم کے ہاتھوں سے؟ تو صاف صاف کہہ دو، ہو سکتا ہے تمہیں خوش کرنے کی خاطر وہ مجھے مار ڈالے، لیکن اللہ کا واسطہ ہے روح، مجھے قسطوں میں مت مارو۔ اس طرح سے میری سانس رکنے لگتی ہے، ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ ہٹلر واپس آ جائے۔ دیکھو روح، اب میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ ایک ننھی سی جان بھی ہے، میرا ناز سے ایک معصوم کا خیال کر لو۔ لیلا نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے التجا کی تھی۔ اتنے بھی برے نہیں ہیں یارم جتنا تم سمجھتی ہو۔ تمہیں پتہ ہے کل انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا بلکہ اتنے پیار سے میرے لیے کھانا بنایا۔ روح نے اس کا خوف کم کرنے کی خاطر میں بولا، لیکن اب لیلا بیچاری اسے کیا بتاتی کہ جو کچھ بولنا تھا وہ کل اسے کہہ کر گیا تھا۔ وہ اسے زندہ زمین میں گاڑنے کی بات کر رہا تھا، اور روح اب بے فکر سے وہی سارے کام کر رہی تھی جن سے یارم کو چڑ تھی۔ ڈیول، اس سب سے تمہیں بہت غصہ آ رہا ہوگا، لیکن تم خود سوچو کہ اس کام میں کتنا فائدہ ہے، اور ہم کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرتے۔ وہ لڑکیاں خود میرے لڑکوں کی محبت میں ہار کر یہاں تک چلی آتی ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی نیک اور پارسا لڑکی تو نہیں ہو سکتی جو آدھی رات کو اپنے مشکوک سے ملنے کے لیے اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر ایسی جگہوں پر آ جائے۔ اپنی مرضی سے آتی ہیں وہ سب، اور پھر ان میں اچھی لڑکیاں نہیں ہوتی۔ یہ لڑکیاں محبت کے نام پر فریب دیتی ہیں، لیکن یہاں یہ خود فریب میں آ جاتی ہیں، اور اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ وارث بہت مزے سے اپنے کارنامے سنا رہا تھا، جیسے وہ بہت کوئی نیک کام کر رہا ہو۔ یارم نے ایک نظر سامنے کھڑے 5 خوبصورت لڑکوں پر ڈالی۔ یہ اسٹائلش خوبصورت لڑکے کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتے تھے، شکل سے کسی امیر گھرانے کے لگتے تھے، اور ایسے لڑکوں کا ہی تو خواب لڑکیاں دیکھتی ہیں جو یہ سوچتی ہیں کہ کسی امیر لڑکے کو اگر ان سے پیار ہو جائے تو ان کی ساری زندگی سنور سکتی ہے۔ لیکن ان خوبصورت چہروں کے پیچھے چھپے گھٹیا ارادوں کو وہ لڑکیاں کیوں نہیں سمجھ پاتی؟ اپنی عزت کو اپنے ہاتھوں گنوا دیتی ہیں، کیوں وہ کردار کو مضبوط نہیں رکھ پاتی؟ کیوں عورت اپنا معیار اتنا گرا دیتی ہے کہ اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کر کے اپنے آپ اور آنے والی نسلوں کو برباد کر دیتی ہے؟ ان لڑکیوں کو سوچتے ہوئے اسے ایک پل کے لیے اپنی روح کی یاد آئی تھی، پاکیزہ معصوم مضبوط کردار کی مالک جو اپنے شوہر کو ہی اپنے تن بدن کا مالک سمجھتی تھی اور دین حق پر چلتی ہے، اور دوسری طرف تھی یہ لڑکیاں صرف خوبصورت چہرے اور چند پیسوں کی خاطر کیسے اپنا آپ برباد کر دیتی تھی۔ اس کے سامنے میز پر 70 سے زیادہ ویڈیو کلپ کی ڈیٹیلز پڑی تھی جن میں ان لڑکیوں کی عزت کا سودا کیا جا رہا تھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا وارث، کوئی بھی ایسا کام مت کرنا کہ جیسے تم میری نظروں میں آؤ، لیکن تم نے وہی کیا۔ اب تم بتاؤ تمہیں اس گناہ کی کیا سزا دوں؟ ڈیول نے جیسے اس کی تقریر سنی ہی نہیں تھی۔ ڈیول، میں تمہیں بتا چکا ہوں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ لڑکیاں خود میرے لڑکوں کی محبت میں کھینچی یہاں چلی آتی ہیں، اور ان لڑکیوں کے ساتھ کوئی زبردستی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ تم یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہو، یہ لڑکیاں اپنی مرضی سے میرے لڑکوں کے ساتھ تعلقات بناتی رہی ہیں۔ وارث ابھی بھی اپنا جرم قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، اور یہ بات یارم کو مزید غصہ دے رہی تھی۔ شارپ نے میز اوریجنل CD اٹھاتے ہوئے
توڑنا شروع کر دی تو وارث کو بہت غصہ آیا، لیکن جول کے سامنے کچھ بھی بولنا اس کی اوقات سے باہر تھا۔ سامنے کرسی پر بے نیاز اور بے فکر بیٹھا وہ شارف کو یہ کام کرتے دیکھ رہا تھا۔ باقی کچھ اور بھی ہے یا بس یہی ہے؟ شارف نے پوچھا۔ اور کچھ نہیں ہے، بس یہی ہے، یہی سیریز تھی جو تم نے ضائع کر دی، وارث نے شارف کو گھورتے ہوئے دانت پیس کر کہا۔ بیٹا ابھی تو ہم تجھے بھی ضائع کریں گے اور تیرے ان لوگوں کو بھی۔ اس کے اس طرح سے کہنے پر ہزر بول اٹھا۔ اسے پہلے لگا تھا کہ وارث اپنی غلطی کو قبول کرے گا، لیکن وہ تو سینہ تانے اپنے گناہ کو غلط کہنے کو تیار ہی نہ تھا۔ اور ایسے لوگوں کا وہی انجام ہوتا ہے جو ڈیول آج تک کرتا آیا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم ایسے نہیں کر سکتے میرے ساتھ ڈیول، میں نے تمہارا بہت ساتھ دیا ہے اور میں نے کبھی بھی تمہارے خلاف جا کر کوئی کام نہیں کیا۔ یہ لڑکیاں خود لوٹنے کو تیار ہیں تو کون سا آدمی پیچھے پڑے ہیں؟ یارم کی خاموشی پر وارث پریشانی سے بولا تھا، کیونکہ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی بھی ہو سکتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ ڈیول کی بیڈ لسٹ میں نہ آ جائے۔ شارف ان لڑکوں کو یہاں سے لے کر چلے جاؤ، ان کا قصور بس اتنا ہے کہ انہوں نے اپنی خوبصورتی کو غلط طریقے سے کیش کیا، لیکن ان کی غلطی کی سزا بھی انہیں ملے گی۔ ان کی شکل صرف دیکھنے کے لائق ہونی چاہیے، چاہنے کے نہیں۔ وہ اٹھ کر ان لڑکوں کے سامنے کھڑا کہنے لگا تو پانچوں بکھلا گئے۔ ڈیول ہمیں معاف کر دے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم دوبارہ ایسا کام نہیں کریں گے۔ ان میں سے دو لڑکے یارم کے پیروں پر جھکے معافی مانگ رہے تھے، جبکہ ان دونوں کو اس طرح سے معافی مانگتے دیکھ کر باقی تینوں میں بھی موت کو قریب دیکھنے کا ڈر آ چکا تھا۔ وہ بھی ہاتھ باندھ چکے تھے۔ ہم ایسا کام دوبارہ نہیں کریں گے ڈیول، پلیز ہمیں معاف کر دے، پلیز، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، ہمیں معاف کر دے پلیز۔ وہ لڑکیاں خود ہمارے ساتھ آنے کو تیار تھیں اور جو بھی ہوا ہے ان کی مرضی سے ہوا ہے، ہم نے کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں کی۔ وہ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولے۔ لڑکی اپنی عزت اور اپنی عزت کے محافظ کے حوالے کرتی ہے، جسے وہ چاہتی ہے، جسے وہ اپنا مانتی ہے، جس کی خاطر وہ اپنا تن من دینے کو تیار ہو جاتی ہے۔ محبت دنیا کی سب سے انمول چیز ہے، اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ، اور اس تحفے کو تم نے اتنا بے مول کر دیا کہ آج لوگوں کا محبت پر سے ایمان اٹھ گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قصور صرف تم لوگوں کا ہے، قصور تو وہ لڑکیوں کا بھی ہے جو بنا کسی جائز رشتے کا تم لوگوں کے ساتھ یہاں تک آ گئی اور کل ان سیریز کی صورت میں بازاروں میں بکنے والی تھی۔ قصور تو ان لڑکیوں کا بھی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس معاملے میں لڑکیاں دل سے سوچتی ہیں، دماغ سے نہیں، اور بعد میں تم لوگ انہی معصوم دلوں کے ساتھ کھیل کر ان کی زندگی برباد کر دیتے ہو۔ کتنی عام سی بات ہے نا، ہم اکثر سنتے ہیں کہ کسی لڑکے کا MS لیک ہوتے ہی آج ایک لڑکی کا تو کل دوسری لڑکی کا، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کسی ایک جگہ سے خبر آتی ہے کہ لڑکی نے خودکشی کر لی، اپنی جان لے لی، تو دوسری جگہ سے خبر آتی ہے کہ لڑکی کے باپ بھائی نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا، اور تم جیسے لڑکے پھر کسی دوسرے شکار کو ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں۔ ایک بار تم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ جس کو تم نے اس غلط راہ پر لگایا وہ اپنی جان گنوا چکی ہے، کل تک شاید ان لڑکیوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہو، اور نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہوگا، اور تم لوگ آج معافی مانگ رہے ہو، لیکن اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ ڈیول کی کتاب میں معافی کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ شارف لے جاؤ ان کو یہاں سے، اور دوبارہ کسی لڑکی کے ساتھ اس سے حرکت کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا۔ یارم سختی سے کہتا ایک بار پھر سے وارث کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ تمہاری بیٹی بھی ایسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے نا؟ وہ اپنی جیب سے کچھ نکالتے ہوئے ٹیبل پر پھینک چکا تھا۔ وہ بھی کسی لڑکی کے عشق میں بری طرح گرفتار ہے، ممکن ہے کہ کل ایسی کوئی ویڈیو تمہاری بیٹی کی بھی لیک ہو جائے۔ تم نے میرے ساتھ اچھا وقت گزارا ہے وارث، مجھے تم سے ایسے گھٹیا کام کی امید نہیں تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم دوبارہ ایسا نہیں کرو گے، لیکن یہ مت سوچنا کہ تم ڈیول کی نظر میں گنہگار نہیں ہو۔ میں تمہیں تمہارے گناہ کی سزا میں ضرور دوں گا، لیکن اس سے پہلے تم اپنی بیٹی کو بچا لو، جلد ملیں گے۔ یارم نے باہر کی طرف قدم بڑھائے تو خضر اور شارپ بھی اس کے پیچھے چل دیے، جبکہ وارث بے چینی سے تصویریں دیکھ رہا تھا جو یارم کے سامنے ٹیبل پر پھینک کر گیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ تم وارث کو چھوڑ دو گے، خضر نے نکلتے ہوئے کہا۔ میں اسے سزا کیسے دے سکتا تھا خضر، جبکہ اسے سزا اللہ نے دے دی ہے اس کی بیٹی کے روپ میں۔ جس لڑکی سے وہ محبت کر بیٹھی ہے ایسے ہی ایک گینگ پر لیڈر تھا جو میری نظر میں بھی ہے، اور بہت جلد میں اسے بھی اس کے انجام تک پہنچا جاؤں گا، لیکن وارث کی بیٹی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تب تک اس کی عزت کی حفاظت اس کا باپ کر سکے۔ مکافاتی عمل شاید اسی کو کہتے ہیں، شارپ نے کہا۔ یہ تو حل ہو گیا، اور دوسرے کیس کا کیا کرنا ہے، اور جس کے بارے میں نے خضر کو سب بتایا تھا؟ کون سا کیس؟ خضر نے تو کسی کیس کا ذکر نہیں کیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، یہاں وہ دراصل میرے دماغ سے نکل گیا، یونیورسٹی میں ایک لڑکے نے کسی لڑکی کو پرپوز کیا تھا، لڑکی کے انکار پر اس نے لڑکی کے چہرے پر تیزاب پھینک کر اس کا چہرہ جلا دیا۔ یہ ایک ہفتے پہلے کی بات ہے، لڑکی کی مسلسل سرجریز کی جا رہی ہیں، لیکن اب بھی حالات بہت خراب ہیں۔ اور اب خضر نے بتاتے ہوئے ایک نظر اس کے ماتھے کی رگوں پر ڈالی تھی اور پھر خاموش ہو گیا۔ اس کا ڈیول موڈ آن ہو رہا تھا جو ان کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ پوری بات بتاؤ خضر خاموش کیوں ہو گئے؟ وہ غصے سے دھارا۔ وہ لڑکا شادی کر رہا ہے، آج رات اس کی شادی ہے۔ وہ بات مکمل کر کے پھر خاموش ہو گیا۔ مطلب کہ ایک معصوم لڑکی کی زندگی کو برباد کر کے وہ خود شادی کر رہا ہے، ایک معصوم کی ساری خوشیاں لوٹ کر وہ اپنا گھر بسانے جا رہا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ ڈیول ایسا ہونے دے گا؟ ڈر
بس بتاؤ اس کا یارم سرخ آنکھوں سے کہتے بولا مجھے بس یہیں چھوڑ جاؤ ڈیول، مجھے اور کچھ کام ہے۔ اس کا خطرناک موڈ دیکھتے ہوئے اشراف نے فوراً کہا تھا ڈیول کے ایسے موڈ کے ساتھ وہ کہیں بھی جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے وہیں پر ہی اتر گیا تھا جبکہ خضر یارم کو راستہ بتا رہا تھا۔ ہیلو لیلا، روح کا خیال رکھنا اور اپنا بھی، ڈیول اور خضر کو آنے میں دیر ہو جائے گی۔ ان کے جاتے ہی اشراف نے لیلا کو فون کیا تھا۔ حیرت تو ہے، لیلا نے ایک نظر باہر ٹی وی لگائے روح کی جانب دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہے سب کچھ، بس ڈیول کا موڈ آن ہو چکا ہے، پتہ نہیں آج کس کی شامت آئی ہے، بس دعا کرنا کہ وہ جو بھی ہو اس کو آسان موت ملے۔ اشراف نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا تو لیلا ہنسی نکل گئی۔ فکر مت کرو، میں روح کو سنبھالوں گی اور تم بھی اپنا فون نہ چلاؤ، گھر چلے جاؤ، مصطمہ انتظار کر رہی ہوگی کیونکہ اتنی ہمت تم میں ہے نہیں کہ تم لوگ کے ساتھ جا پاتے۔ لیلا نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا لیلا میں تمہاری ہمت سے بھی اچھے سے واقف ہوں اور تمہاری پریگننٹ ہو کر بھی گھر نہیں تم سے بیٹھا جاتا، بہت کام ہے مجھے، اتنا ہی فارغ ہونا۔ وہ سنانے والے انداز میں کہتا فون بند کر چکا تھا جبکہ اپنی بات پر غور کر کے جہاں اس نے خود پر لعنت بھیجی تھی وہیں لیلا کا کہکا اسے فون بند ہونے تک سنائی دیتا رہا تھا۔ سو فرینڈس، یہاں پہ ایپیسوڈ اینڈ کرتے ہیں اور یہ آپ کے رسپانس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جتنے زیادہ لائکس ہوں گے اور کامنٹس ہوں گے اس کے حساب سے کل میں لانگ ایپیسوڈ اپلوڈ کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو کامنٹس ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔